بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم اس کتاب کا دوسرا سبق اسلام میں گداگری کی مذمت کا تحریری کام کر رہے تھے، جس میں ہم نے مختلف سوالات، جوابات، اضافی سوالات، گرامر کے سوالات اور اقتباس نمبر 1 مرکزی خیال کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم اقتباس نمبر 2 کریں گے۔ اقتباس نمبر 2 ہم نے آپ کے لیے لیا ہے، یہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، اس کو باز رکھا جائے، اور قوم کے حق میں کوئی نیکی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ گداگری کے پیشے میں ملوث ہو گئے ہیں ان کو اس سے باز رکھا جائے، اور کیونکہ یہ جو گداگری کی جو بیماری ہے تو یہ کسی وبا کی طرح، کسی مرض متعدی کی طرح قوم میں سرائیت کرتی جا رہی ہے اور اتنی ہی لوگ بیکار بنتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو باز رکھا جائے۔ کچھ اس طرح اقتباس ہے۔ اچھا جی، بالکل اسی طرح ہمیشہ کی طرح ہم اس کا حوالہ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کو یہ اقتباس دیا جاتا ہے تو آپ اس کے جواب کے لیے 3 حصے یعنی 3 ہیڈنگز بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بنائیں گے حوالہ۔ حوالہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حوالہ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کی مصنف کون ہے اور کس کتاب سے یہ ماخوذ ہے، نیز یہ جو مصنف ہے ان کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں آپ چونکہ حوالہ پہلے گزر چکا ہے لہٰذا ہم نے یہاں ڈاٹ فارم میں لکھا ہے تاکہ وقت اور جگہ یہ اس کی بچت ہو سکے۔ تو حوالہ متن پہلے موجود ہے، کل والے لیکچر میں موجود ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت ہے جو مقالات حالی سے ماخوذ ہے۔ اس کے مصنف جو ہے حضرت مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جو ایک نثر نگار بھی ہے اور جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ اچھا جی، سیاق و سباق یہ آپ کی دوسری ہیڈنگ ہے، یہ آپ کی دوسری شاہ سرخی ہے، جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اقتباس، یہ جو پیپر میں اقتباس آیا ہے تو اس سے پہلے مصنف نے مختصراً طور پر کیا بتایا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ تو اسی بارے میں عرض ہے۔ یہاں پر ہم نے سیاق و سباق لکھا ہے۔ اس سبق میں گداگری کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سبق کا نچوڑ یہی ہے، سبق کا لب لباب یہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس جملے سے شروع کیا ہے، اور دین اسلام کے حوالے سے اس پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ہاں، الطاف حسین حالی نے اس پر بہت کھول کر، بہت زبردست انداز میں دلائل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی بھرپور مذمت فرمائی ہے اور دوسروں سے کچھ مانگنے کی بجائے خود محنت و مشقت پر زور دیا ہے۔ سارے سبق کا نچوڑ یہی ہے کہ حضور پاک نے ہر موقع پر بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اور جگہ جگہ محنت و مشقت پر زور دیا ہے اور اس کے برکات بیان فرمائی ہے۔ البتہ اس شخص کو سوال کرنا، ابھی انسان ہے، زندگی ہے، مختلف حالات آتے رہتے ہیں، تو اگر فرض کرے کوئی بندہ سوال کرے گا تو اس کے لیے کیا جواز ہے، تو صرف اس شخص کو سوال کرنا حلال قرار دیا ہے جو سخت محتاج ہو۔ ایک بندہ ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں، وہ بہت سخت بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یا وہ معذور ہے، اس کے خدا نخواستہ ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چل کر کس طرح محنت مزدوری کرے گا؟ تو سخت محتاج میں یہ ساری باتیں آ گئی۔ یا جس کے ذمہ باری تاوان ہو،
جس کے ذمے کسی شخص نے بہت بڑا تاوان کیا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، سیلاب میں بہہ گیا ہے، تو چلو اگر وہ ایک دو وقت کسی سے مانگے تو جواز بنتا ہے، یا خون بہا ہو، یا کسی کے ہاتھ سے خدا نخواستہ قتل ہو گیا ہو، اور جو مقتول والے ہیں، جو مقتول کے ورثاء ہے، وہ ان سے بہت بڑی رقم طلب کر رہے ہیں، تو اگر یہ اس حالت میں کچھ مانگے تو پھر بھی جواز بنتا ہے۔ ملک و قوم کے ساتھ بڑا احسان یہ کیا جا سکتا ہے کہ گداگری کا انسداد کیا جائے۔ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ احسان بلائی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے گداگروں کو ختم کرے، اس گداگروں کا انسداد کرے، روک تھام کرے، اور اس کی بیخکنی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ بیخکنی، بیخ جڑ کو کہتے ہیں، کنی مین خاتمہ، یعنی جڑ سے خاتمے کے لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو طریقے سے سمجھایا جائے، اگر طریقے سے نہ سمجھے، کسی قسم کی حکمت سے نہ سمجھے تو ان کو سزا دی جائے، ان کے لیے کسی روزگار، کسی بزنس، کسی بھی ان کو کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ یہ اس گداگری کے پیشے سے اور اس مرض سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ اچھا جی، ہمارے پاس وضاحت، اب اس اقتباس کی ہم وضاحت لکھیں گے۔ وضاحت جس طرح لفظ سے پتہ چل رہا ہے، وضاحت تفصیل کو کہتے ہیں، ڈیٹیلز کو کہتے ہیں، کہ جو اقتباس آپ کو دیا ہے اس کو آسان بھاشا میں، آسان الفاظ میں لکھے، اس میں اگر کوئی محاورہ ہے، کوئی ضرب المثل ہے، کوئی مشکل لفظ ہے، کوئی فلسفی کی بات ہے تو اس کو کھول کر بیان کرے، اس کو بالکل سمپل الفاظ میں، سلیس الفاظ میں، سادہ لہجے میں بیان کریں۔ تو وضاحت اس کی ملاحظہ فرمائیں۔ وضاحت طلب اقتباس میں ہے کہ مختلف احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتوں سے پتہ چلتا ہے، انداز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والے کو سوال سے روکا جائے، اس کو محنت و مشقت پر آمادہ کیا جائے، اور محنت، اچھا جی، اور سوال کرنے کے نقصانات، یعنی اسے بتایا جائے کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، دو چار روپیہ آپ فائدہ ہے، لیکن اس کے پیچھے نقصانات کتنے ہیں، اللہ اور رسول خفا ہو رہے ہیں، اور سوال کرنے کے نقصانات اور محنت و مشقت کی خوبیاں اسے بتائی جائیں، اسے بتایا جائے کہ تم محنت کرو گے تو اللہ کا دوست کہلاؤ گے، محنت کرو گے تو تمہارے ہاتھ میں برکت ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ سوال کرنا کس قدر مذموم فعل ہے، یعنی اس کے ذہن میں قرآن و حدیث کے بارے میں جو آیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ جو تم بھیک مانگ رہے ہو یہ اللہ اور رسول کو کتنا ناپسند ہے، جبکہ محنت و مشقت کی کمائی باعزت اور باوقار ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اگر تم محنت و مشقت سے روزی کماؤ گے تو اس میں آپ کے لیے عزت ہے، وقار ہے، دولت ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ مگر آج کل کے دور میں سائل بھی اس قدر ڈھیٹ اور بے حیا ہو گئے ہیں، اس قدر بے شرم ہو گئے ہیں، اس قدر ہٹ دھرم ہو گئے ہیں کہ ان پر کسی نصیحت یا روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مصنف نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے جو بھکاری ہیں، جو گداگر ہیں، اگر آپ ان کو لاکھ اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو سمجھاؤ، لیکن یہ بالکل بے شرم ہو گئے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ لہٰذا موجودہ حالات میں گداگری کو روکنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ غیر مستحق سائلوں کو ہرگز کچھ نہ دیا جائے۔ مصنف نے بہت زبردست مشورہ دیا ہے کہ ان کو گداگری سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیا جائے، صرف اصل مستحقین کی مدد کی جائے، یعنی جو اصل مستحق ہے ان کی مدد کی جائے، انہیں خود ڈھونڈا جائے، خواہ وہ سوال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ غیر مستحق سائلوں کو اس بے شرمی اور بے غیرتی کے پیشے سے باز رکھنا ہی در حقیقت ان کے ساتھ بلائی اور حسن سلوک ہے۔ یہ جو پیشہ ور گداگر ہے، اگر ان کے ساتھ
ان کے ساتھ سختی کی جائے. اور سختی کس طرح کہ ان کو 1 روپے بھی نہ دی جائے. یہ روزانہ سارا دن گھومے گا پھرے گا مارا مارا پھرے گا, کوئی 1 روپہ اس کو نہیں دے گا, لہٰذا یہ آخر میں خود پشیمان ہو جائے گا اور محنت و مشقت کا راستہ اختیار کرے گا. لیکن اگر بعض ہم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر ترس کھاتے ہیں, کچھ دے دیتے ہیں, تو پھر یہ محنت و مشقت کہاں یہ محنت مشقت کریں گے, بلکہ ہمیشہ اسی گداگری کی لعنت میں پنسے رہیں گے. اچھا جی پیارے بچوں, ہمارا اگلا سوال ہے اس سبق کا خلاصہ. خلاصہ ہم ہر سبق اور ہر نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں. اس کے بے شمار فوائد ہیں, اس کی بے شمار فوائد. سب سے پہلے تو یہ کہ بعض اوقات یہ پیپر میں آتا ہے کہ فلاں سبق کا خلاصہ لکھے, فلاں نظم کا خلاصہ لکھے, تو ایک پراپر سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ خلاصہ کا معنی ہوتا ہے نچوڑ, لب لباب. تو جس طرح یہ سارا سبق ہوتا ہے اس میں مختلف باتیں آ جاتی ہے, تو بالکل اسی طرح ہم جو خلاصہ بناتے ہیں تو اس میں سارے سبق کا نچوڑ لے آتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سبق آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب میں جو مشقی سوالات ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح اس کی ریہرسل ہو جاتی ہے, اس طرح ایک طرح پریکٹس ہو جاتی ہے. اور تیسری اہم بات جو ہے کہ ابھی جو ہم نے سیاق و سباق کا سوال جو ہم نے اس کا جواب لکھا, تو اس طرح کی سیاق و سباق کے لیے آپ کو چونکہ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ اس اقتباس کے آگے پیچھے کیا ہوا ہے, مصنف نے کیا بتایا ہے, کوئی کہانی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا ہے, تو خلاصہ میں یہ سیاق و سباق جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا اس لیے خلاصے کو نظر انداز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پی ایم ایس میں یہ ایک عام روٹین ہے, اصول ہے کہ ہم ہر سبق اور ہر نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں. تو خلاصہ ملاحظہ فرمائیں, سب سے پہلے ہم حوالہ لکھتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح اقتباس کی صورت میں لکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو پوائنٹس میں لکھتے ہیں پھر بھی نور علی نور. تو اس میں آپ وہی 4-5 باتیں لکھیں گے کہ کون سا سبق ہے, تو اسلام میں گداگری کی مذمت ہے. مصنف اس کے کون ہے, جناب الطاف حسین حالی ہیں. ادبی حیثیت ان کی کیا ہے کہ وہ شاعر اور نثر نگار ہے. اچھا جی, کہاں سے لیا گیا ہے, یہ سبق مقالات حالی سے لیا گیا ہے. اور صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے, یہ ایک مضمون ہے, یہ ایک مقالہ ہے. اور مزید اگر آپ لکھنا چاہیں نمبر حاصل کرنے کے لیے, اچھا اثر ڈالنے کے لیے, تو مولانا الطاف حسین حالی کا کارنامہ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, مد و جزر اسلام, یہ ان کی ایک زبردست شہرۂ آفاق نظم ہے. اچھا جی, خلاصہ میں ہم لکھتے ہیں اس سبق میں دین اسلام کے حوالے سے گداگری کی بھرپور مذمت کی گئی ہے. جس طرح ہم نے سبق میں پڑھا, جگہ جگہ پر الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کا حوالہ دیا ہے, حضور پاک کی زندگی کا حوالہ دیا ہے, اور گداگری کی مذمت کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انسداد کی باقاعدہ تعلیم فرمائی. اور بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت فرماتے تھے. سائل سے آپ نے نفرت فرمائی ہے. اور جو شخص بغیر حاجت کے کسی سے سوال کرتا اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے. سوال کرنے سے بہت بہتر ہے کہ محنت و مشقت کی جائے. یعنی یہ 1000 درجے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندہ محنت کرے, خود کھائے دوسروں کو کھلائے. عائد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ سوال کرنے کی کیا نتائج ہیں, یعنی نتائج سے یہاں مراد وہی اس کی خرابیاں ہیں, حضور پاک اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے,
تو اگر تم جان لو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص کسی شخص سے سوال نہ کرتے۔ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو ملعون کہا گیا۔ حضور پاک نے اس کو ملعون کہا ہے جو صرف اور صرف بھیک مانگنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتا ہے، اور اس فعل کو سخت مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی حضور پاک کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، جس طرح ہم نے سبق میں پڑھا ہے نا کہ حضور پاک کے پاس کوئی بھی آتا تھا، کچھ بھی مانگتا تھا، حضور پاک ان کو عنایت فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ رد سوال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تمام انسانوں میں نبی ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور ہمارے نبی وہ تو سرور کائنات ہے، وہ تو خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو اس وجہ سے حضور پاک نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اتنا فرماتے تھے کہ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا تو کسی سے قرض لے کر اس بندے کو عطا کرتے تھے۔ تو کیونکہ رد سوال حضور پاک کو یہ بالکل ناپسند تھا۔ حدیث کی کتاب مشکات شریف میں ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے مشکات شریف۔ مشکات جس طرح سبق میں ہم نے عرض کیا تھا، مشکات کی یہ تو کتاب کا نام رکھا ہے، لیکن اس کے معنی ہے چراغ دان، وہ برتن یا وہ طاقچہ یا وہ جگہ جہاں پر جہاں پر یہ چراغ رکھا جاتا ہے، تو اس طاقچے کو یا اس برتن کو مشکات کہتے ہیں۔ تو حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں مانگنے آیا تو آپ نے اسے محنت و مشقت پر آمادہ کیا۔ کس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو اس نے وہ پیالہ اور چادر لے آیا، پھر حضور پاک نے اس کو نیلام کر کے اس کو 2 درہم عطا کیے اور کہا کہ جاؤ 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، بلکہ رسی لے کر پہاڑ پر جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اسے بیچو اور اپنے لیے۔ تو کس طرح وہ شخص گداگری سے یعنی سوال کرنے سے بچ گیا، اور پھر جب وہ آیا 15 دن کے بعد تو اس کے بعد 15-20 اشرفیہ تھی، تو کس طرح حضور پاک نے کتنی حکمت کے ساتھ اس کو محنت پر آمادہ کیا۔ آپ نے سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے حلال قرار دیا ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمے باری تاوان یا خون بہا ہو۔ سوال کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ غیر مستحق سائلوں کو کچھ نہ دیا جائے۔ یعنی اس بہترین صورت یہ ہے کہ یہ جو غیر مستحق سائل ہے، ہٹے کٹے سائل ہیں، جنہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان کو کچھ نہ دیا جائے، صرف اصل مستحقین کی مدد کی جائے، ورنہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ اسی طرح پھیلتا رہے گا۔ اسی طرح یہ جو بھیک مانگے لوگ ہیں نا، یہ بڑھتے جائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک سائل کو ضرورت سے زیادہ روٹیاں جمع کرتے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور اسے تاجر کہا کہ اللہ کے بندے 1-2 روٹی تم کھا سکتے ہو، یہ اتنی زیادہ روٹیاں جمع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے تم سکھا کر بیچنا چاہتے ہو، لہذا تم تاجر ہو، اور تاجر کی یہاں پر کوئی جواز نہیں تجارت کی۔ علامہ مقری نے بھی تاریخ اندلس میں یہ بات واضح کی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں سوال کو سخت مذموم سمجھا گیا، لیکن آج ہمارے ملک میں دوسرے ممالک سے زیادہ بیکاری نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں مصنف نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے انسداد کے لیے کوشش کرے، یعنی اپنی دانست میں، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی دسترس کے مطابق ان کو روکے۔ علماء اور واعظین پر بھی لازم ہے، چونکہ علماء اور واعظین یہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑے اثر رسوخ والے بندے ہیں، اگر یہ چاہے تو یہ انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ عام مسلمانوں کو یہ احساس دلائے کہ بھیک مانگنا کس قدر شرمناک فعل ہے، اور اس کے برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ جس قدر بھیک مانگنے کا طریقہ عام ہوتا ہے،
اسی قدر قوم کے افراد سست کاہل اور کامچور ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں یہ تو ہے ہی کامچور اور سست، لیکن ان کی دیکھا دیکھی دوسرے کامچور لوگ بھی اس طرف آتے ہیں اور قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یعنی جتنے لوگ بھیک مانگیں گے اتنی ہی لوگ یہ قوم میں اس کی کمی ہو جائے گی، یعنی یہ بیکار لوگ بن جائیں گے، لہٰذا قوم کا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اور آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج کا ہوم ورک نوٹ کرتے جائیں۔ اس طرح کریں کہ آپ روزانہ کے بیس پر ایک دو تین سوالات یاد کریں، تو اینڈ میں پھر آپ کو بالکل کسی برڈن کا، کسی بوجھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج سے اس طرح آپ کریں کہ یہ جو سبق ہم کر رہے ہیں اس کی ابتدائی 4 سوالات، 1 تا 4 سوالات یاد کریں، 1 تا 4 سوالات ابتدائی مشقی سوالات آپ کتاب میں دے گی۔ جو سوال نمبر 1 جو ہے وہ تو خالی جگہ پر کریں، اس کو چھوڑ کر سوال نمبر 2 3 4 5 4 سوالات جو ہے وہ آپ یاد کریں، اور پھر اس میں اپنے لیے ایک ٹیسٹ سا رکھیں اور ایک رف کاپی پر لکھیں، پھر جو آپ کی اصل کاپی ہے اس کے ساتھ میچ کریں۔ جو غلطیاں ہیں وہ خود بخود نکل آئیں گی، آپ اس کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔